أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے حبیب، ان کو کبھی اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اپنی رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ تو کافر جو تھے، کافر، انہوں نے جب یہ رب کا جو حکم سنایا، یہ اس وجہ سے حکم آیا کہ جو کافر تھے انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارے پاس یہ جو مسکین بیٹھتے ہیں، ان کے کپڑوں میں پسینے کی بدبو ہے، ان کو اٹھاؤ تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو جب یہ میرے رب نے حکم فرمایا کہ ان کو کبھی خود سے جدا نہیں کرنا جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام تھے، صحابہ غریب تھے، ان کی غربت کی وجہ سے، اور وہ جو تھے کافر جو تھے، انہوں نے، ان کے پیسے والے تھے، امیر لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو تو ہم آئیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رب نے یہ حکم دیا تو میرے محبوب نے ان کو انکار کیا کہ میں ان غریبوں کو نہیں اٹھاؤں گا اپنے جو ہے صحبت سے، اپنی مجلس سے۔ جب ان کو آقا نے جواب دیا تو پھر ان کفار نے کہا کہ پھر ہمیں جو ہے ایک دن، جیسے غریب صحابہ تھے نا، حضرت عمار، حضرت بلاول، ایسے مسکین صحابہ تھے جو 700 حدیث پاک میں صحابہ تھے جنہوں نے نہ دنیا کے کاروبار کرتے تھے، نہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر آقا کے عشق میں بیٹھ گئے تھے اور رب کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا خود کو۔ تو پھر ان جب کفاروں کو جب میرے آقا نے جواب دیا تو پھر انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہمیں ایسا ایک دن ان کو دیں اور ایک دن ہمیں دیں، ایک دن یہ آپ کے پاس بیٹھے، ایک دن ہم آپ کے پاس بیٹھے۔ وہ کفار جو تھے، وہ ان کو مستی تھی، پیسے کی مستی تھی، تکبر تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم غریب صحابہ کے پاس آ کے کیسے بیٹھیں، جن کے ان کو نفرت کرتے تھے، کہتے تھے کہ ان کے کپڑوں میں پسینوں کی بو آتی ہے، لیکن وہ آقا کے غلاموں کے کپڑوں کی پسینوں کی بو بھی میرے رب کو پیاری ہے۔ پھر جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جواب دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کریں کہ ہم مجلس آپ کی میں آئیں تو آپ جو ہے ہماری طرف اپنا رخ انور کریں
اور ان جو صحابہ ہیں ان کی طرف جو ہے چہرہ انور ادھر نہیں کریں، چہرہ ہماری طرف کریں، تو پھر میرے آقا نے یہ بھی ان کو منع فرمایا۔ تو غریب لوگوں سے میرے آقا نے پیار کیا ہے، میرے رب نے پیار کیا ہے۔ تو وہ کفار تو ان تکبر کی وجہ سے پیسے کی، ان کے پاس پیسہ تھا تو وہ کہتے تھے، انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم آئیں، ہم ایمان لائیں گے، لیکن میرے رب کو ایسے چاہیے ہی نہیں، لوگ کافر ایسے چاہیے ہی نہیں جن میں تکبر تھا، لیکن رب کو پیارے تھے میرے آقا کے غلام صحابی، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور رسول کے عشق میں وقف کر دی تھی، فنا کر دی تھی۔ حضرت فضیل بن عیاض سے کسی نے پوچھا کہ فرض کیا ہے اور سنت کیا ہے، مجھے اس کا جواب دے، تو بزرگ نے فرمایا اللہ سے محبت کرنا فرض ہے، اس دنیا کو ترک کر دینا یہ سنت ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو ایک دھوکہ ہے، فراڈ ہے اس دنیا کے۔ اور غریب جو لوگ ہیں، مسکین لوگ، وہ اللہ کو پیارے ہیں، وہ میرے آقا کو پیارے ہیں، ان کی زندگیاں، ساری زندگیاں اللہ کے ذکر میں، شکر میں، اس کی رضا میں، راضی رہنے میں گزر گئی۔ اور ایسے اللہ والے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے جو اس دنیا کو ٹھکرا کر اللہ سے پیار کریں گے، اللہ کے محبوب سے پیار کریں گے۔ تو ہمیں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے، انہوں نے وہ کر کے دکھایا کہ دنیا کو چھوڑ دیا، انہوں نے سب کچھ، دنیا جو ہے عشق خدا، عشق مصطفیٰ، یہ دولت ہے اصلی۔ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی اپنے کریم آقا پر درود شریف پڑھنا نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اللہ کی عبادت کرنا نصیب فرمائے، اور اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو تفرقہ بازی سے بچائے، اور اللہ پاک ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں ان کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھروں میں لاکھ درود شریف پڑھوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔